رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں و بہنوں، سابقہ خطبہ جمعہ میں ہم نے اس موضوع پہ بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انسان کو محبت و پیار ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرے، ان سے پیار کرے، ان کا احترام کرے جو رسول اللہ علیہ والسلام کے قریبی لوگ ہیں. آپ کے قریبی لوگوں میں آپ کے اہل بیت اور آپ کی آل کے لوگ انتہائی اہم منزلت اور مرتبے پہ فائز ہیں. ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی سیرت و زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنا، یہ مومن اور مسلمان کے ایمان اور اسلام کی ایک بہترین علامت ہے. رسول اللہ کی آل ہو یا آپ کے اہل بیت ہوں اور اہل بیت میں آپ کی ازواج ہوں، آپ کی اولاد ہو، آپ کے داماد ہوں، آپ کے نواسے نواسیاں ہوں، پوری یہ نسل اور لڑی مسلمان کی آنکھوں کے تارے ہیں. مومن مسلمان ان کا دل سے احترام کرتا ہے اور ان کی سیرت و کردار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں اہل بیت کی محبت کا نام لے کے ایک بڑا ظلم کیا جاتا ہے، اور وہ ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں یا آپ کی آل کے لوگ ہیں ان پر صحابہ اکرام نے بڑا ظلم کیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یا یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ والسلام کے جو صحابہ تھے چند ایک کے علاوہ باقی سب کے سب دین، ایمان، کتاب، سنت، اسلام چھوڑ گئے تھے. وہ تو دنیا داری میں پڑ گئے تھے، لالچ میں پڑ گئے تھے، اور انہوں نے اہل بیت پہ، آل رسول پہ بڑے ظلم کیے ہیں. اور سب سے زیادہ اس میں جن شخصیات کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد سیدنا ابو سفیان، اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد خلفائے ثلاثہ یعنی جناب ابو بکر صدیق،
جناب فاروق اور جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اس معاملے میں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس لیے کہ ان کے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگیں ہوئیں، اور اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ کو اس لیے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں ان احادیث میں آل رسول اہل بیت کی عظمت بھی ہے، اور ان احادیث میں خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کی عظمت بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہیں یہ چونکہ حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہمارا بزنس اور کاروبار بند ہوتا ہے، لہٰذا ان کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بناؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مورد الزام اس لیے ٹھہرایا جاتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ان کے ساتھ بڑی محبت ہے، حدیث بیان کرنے میں بھی ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ 2210 حدیثیں اکیلی سیدہ عائشہ نے بیان کی ہیں، تو ان کی بیان کردہ حدیث کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگی نا، تو انہوں نے پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ ہی طعن و تشنیع کا بازار گرم کر دیا۔ خلفائے ثلاثہ پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی پھر الگ الگ وجوہات ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم صرف ایک نقطے پہ بات کریں گے، اور وہ ہے اہل بیت کا تعلق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ جو تصویر ہمارے ہاں معاشرے میں لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، کیا وہ درست تصویر ہے یا وہ دھوکہ ہے؟ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ ان کی آپس میں کوئی دشمنی تھی؟ کیا حقیقت ہے کہ ان خلفاء نے، ان امراء نے، رسول اللہ کے ان صحابہ نے اہل بیت پہ کوئی ظلم کیے تھے؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے خطبہ جمعہ میں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں وہ بڑے نرم ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں صحابہ، صحابیات، آل رسول، اہل بیت اور دیگر لوگ یہ دشمن نہیں تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے، اللہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو کٹھے ہو کے سب کے سب پکڑ لو، تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی تعلیم ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ تم نے نہیں ہونا۔ تفرقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ میں اللہ کی رسی کو نہیں تھاموں گا، میں اپنے وڈیرے کی رسی کو پکڑوں گا، مجھے کتاب نہیں چاہیے، مجھے کتاب اللہ نہیں چاہیے، میرے لیے میرے معاشرے کا، میری سوسائٹی کا، میرے آباء و اجداد کا فیشن، قانون اور دستور کافی ہے۔ یہ فرقہ ہوتا ہے، یہ فرقہ پرستی ہوتی ہے کہ آپ اللہ رسول کو چھوڑ کے کسی اور کو پکڑنے۔ تو فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے اس آیت کا سب سے پہلے مصداق اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ اور صحابیات ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپس میں جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں، انتشار تھا، اختلاف تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ پھر تم نے اسلام قبول کیا اور تم اللہ کی رحمت اور نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وقتی طور پہ کسی مسئلے میں رائے مختلف ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ حتیٰ کہ جو لڑائی، جو جنگ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوئی ہے، اس میں بھی دونوں نے ایک دوسرے کے مقتولوں کے جنازے پڑھے، ایک دوسرے پہ کسی نے حملہ ایک دوسرے کو کافر یا غیر مسلم سمجھ کے نہیں کیا۔
بعد میں دونوں کو اس بات پہ افسوس رہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سازش کی گئی اور ہمیں کس طریقے کے ساتھ لڑوانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس لیے کسی اختلاف کو بنیاد بنا کے یہ باور کروانا کہ وہ دشمن تھے یا ظالم تھے، یہ ایک ایسے شخص کی کاوش ہو سکتی ہے جو مخلص نہیں ہے، جس کے دل میں میل ہے اور دل ٹیڑھا ہے، جو کتاب اللہ کی آیتوں کو سیدھے اور صحیح دل کے ساتھ پڑھتا ہے اور صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت اور رسول اللہ کے خلفاء کے تعلق کو صحیح انداز میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچتا ہے وقتی اختلاف کا ہونا اور بات ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہونا، ظالم اور مظلوم کی کہانی ہونا یہ اور بات ہے۔ اگر آپ بات کریں گے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آل رسول اہل بیت کی، تو سب سے پہلے آپ رشتہ داری کو اگر دیکھنا چاہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ آل رسول اہل بیت کے ایک فرد ابو طالب کے بیٹے مولا علی کے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو ان کی بیوہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کس نے کیا تھا؟ 8 ہجری میں۔ سب سنی کتب، غیر سنی کتب سب آپ کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے والے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس نکاح سے اللہ نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا تھا جس کا نام محمد بن ابو بکر تھا، اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یہی آپ کی زوجہ پھر بیوہ ہو گئیں تو ان سے نکاح کس نے کیا تھا؟ اس شخصیت کا نام ہے مولا علی۔ جہاں پہ نفرتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ عداوتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ دشمنیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک دوسرے کی بیواؤں کا یوں احترام نہیں ہوتا، نکاح نہیں کیے جاتے، سرپرستیوں میں نہیں لیا جاتا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرزند محمد بن ابو بکر، اس کی پرورش کرنے والے، سرپرستی کرنے والے کون تھے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوت ہو گئے، اس بچے کو پالا اور پوسا اور اپنی پرورش اور نگہداشت میں رکھا کس نے؟ مولا علی نے۔ جہاں پہ نفرتیں ہوتی ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کی اولادوں کو اس طرح پالا اور پوسا نہیں جاتا۔ وقتی اختلافات کا ہونا اور بات ہے، دشمنیوں کا ہونا، نفرتوں کا ہونا یہ اور بات ہے۔ اگر آپ جناب صدیق اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے باہمی تعلق کی بات کریں گے، صحیح بخاری کی وہ حدیث کبھی نہ بھول پائیے جس میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سے باہر نکل رہے ہیں اور آگے دیکھا کہ رسول اللہ کے نواسے علی کے بیٹے حسن کھڑے ہیں۔ حسن کو اٹھا لیا اپنے کندھوں پہ، محبت و پیار کرنے لگے اور کہنے لگے شبیہم بن نبی لا بعلی وعلی یضحک، کہ یہ بیٹا نبی سے ملتا ہے، علی سے نہیں ملتا۔ اور پاس کھڑے علی دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ جہاں پہ حق غصب کیے جائیں، جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں، عداوتیں اور دشمنیاں ہوں، وہاں پہ محبتوں کا کبھی بھی یہ انداز نہیں ہوا کرتا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول زبان زد عام ہوا، بڑا مشہور ہوا، جو انہوں نے کہا تھا ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، لوگو اگر تم رسول اللہ کی محبت کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کے اہل بیت میں تمہیں رسول اللہ ملیں گے۔ جو شخص پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ پیغمبر کو تلاش کرے آپ کے اہل بیت میں، آپ کے گھرانے کے لوگوں میں۔ یہ کس نے کہا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جہاں پہ نفرتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ عداوتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ محبتوں کے الفاظ یوں کبھی بھی ادا نہیں کیے جاتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق نہیں دیا تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سوال کرنے گئی تھیں، تقاضا کیا تھا، مانگا تھا اپنا حق، صدیق نے وہ حق نہیں دیا۔ باقاعدہ طور پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کے ساتھ محرومہ فدق لکھا جاتا ہے، اور اس کے تانے بانے جناب صدیق کے ساتھ ملائے جاتے ہیں
کہ دیکھیے جی بیٹیوں کا حق تو اسی دن سے مارا جانے لگا تھا جب سیدہ فاطمہ اپنا حق لینے گئی تھی اور صدیق کے دربار سے ان کو خالی ہاتھ واپس کر دیا گیا تھا. حق تو اسی دن سے بیٹیوں کے مارے گئے. کبھی اس بات کی حقیقت کو بھی سمجھا, حقیقت کو بھی جانا. جو ان کا آپس کا تعلق تھا, جو محبت تھی, جو پیار تھا, اس کے اوپر یہ اعتراض وارد کر کے اس تعلق کے اندر دراڑ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. صحیح بخاری, صحیح مسلم, احادیث کی دیگر کتب کو اٹھائیے, کھولیے. اگر آپ تفصیل پڑھیں گے تو اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے کچھ اراضی, کچھ جائیداد, کچھ جگہیں, کچھ باغات آپ کو مال غنیمت کے حصے کے طور پہ عطا کیے تھے. کچھ خیبر کے موقع پہ, کچھ اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کو ملتے رہے, اور اس سے آپ کے اہل خانہ, آپ کے گھرانے کے لوگوں کو, آپ کی ازواج کو, آپ کی اولاد کو, آپ کے خاندان والوں کو باقاعدہ طور پہ حصہ دیا جاتا تھا. جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آئیں, ان کے پاس آئیں اور ان سے سوال یہ کیا کہ وہ فدق, وہ خیبر کی اراضی, خیبر کی زمین, خیبر مدینے سے تقریباً 280 کلومیٹر دور کا علاقہ, وہاں پہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی صلح ہوئی تھی, مصالحت ہوئی تھی, اللہ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا تھا. تو سیدہ نے جا کے سوال کیا کہ وہ ہمارے ابا جان کی ملکیت میں تھی, اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا, یہ علاقہ میرا جو حق اس میں سے بنتا ہے وہ مجھے دیا جائے. صرف ایک بات کو لے لینا, سیاق و سباق کیا ہے, کنٹیکسٹ کیا ہے, پہلے اور بعد کی بات کیا ہے, اسے چھوڑ دینا, یہ کبھی بھی ایماندار لوگوں کا, امانت دار لوگوں کا وطیرہ طریقہ اور شیوا نہیں ہوتا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا, سب سے پہلا ان کا جو بیان تھا یہ بات سننے کے بعد, وہ یہ تھا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کیا اور کہا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں صدیق کی جان ہے, یقیناً اللہ کے رسول کی قرابت ایک طرف ہو اور صدیق کی اپنی قرابت ایک طرف ہو, رسول اللہ کے رشتہ دار ایک جانب ہوں, صدیق کے رشتہ دار دوسری جانب ہوں, میرے نزدیک زیادہ احترام, زیادہ محبت, زیادہ مودت, زیادہ الفت, زیادہ چاہت میرے دل میں اللہ کی قسم ہے اگر ہے تو صدیق کے اپنے خاندان کے لیے نہیں, صدیق کے اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں, بلکہ رسول اللہ کے قرابت داروں کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے پیاروں کے لیے ہے, رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے ہے. اس کے بعد کہا اے فاطمہ اگر میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات نہ سنی ہوتی یقیناً یہ مال میں تقسیم کر دیتا. رسول اللہ سے میں نے خود سنی تھی یہ بات, اور مدینے کے بڑے صحابہ اور لوگ اس چیز پہ گواہ ہیں, خود مولا علی اس بات پہ گواہ ہیں. رسول اللہ نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ. رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی, ہم یعنی انبیاء کی جماعت, ہمارا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا, ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, وہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوتا ہے. ہاں جو ہمارے اہل خانہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا حق بیت المال میں ویسے ہی اللہ نے رکھا ہے, اس بیت المال میں سے ان کو ملتا رہتا ہے, لیکن جو چیز ہماری ہوتی ہے وہ تقسیم کر دی جائے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد, یہ ہم میں نہیں ہوتا. صدیق سیدہ فاطمہ کو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا تھا, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر جاؤں کہ روز قیامت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ناراض ہو جائیں. اگر وہ مال اٹھا کے, وہ زمین اٹھا کے صدیق اپنے گھر لے گئے تھے, اس کو اپنے نام ٹرانسفر کر لیا تھا, پھر تو اعتراض بنتا ہے. انہوں نے تو رسول اللہ کا یہ فرمان سنایا کہ انبیاء کا معاملہ لوگوں سے, دوسرے لوگوں سے, عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے.
ہم درم دینار اپنا مال بطور وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، ہمارے مال میں سے جو کچھ چھوٹتا ہے رہتا ہے وہ بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ ہاں اس کی سرپرستی ہمارے خاندان کے لوگوں میں سے کوئی کرنا چاہے سو کر سکتا ہے، لیکن اس کی اصل ملکیت تبدیل نہیں ہوتی، چینج نہیں ہوتی، ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں کو ابھی بھی اعتراض ہے نہیں محروم کیا گیا تھا، ان سے سوال ہے یہ بتائیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ جو مال تھا، یہ جو اراضی تھی، یہ جو جگہیں تھیں، یہ جو باغات تھے، اس میں سے حصہ کس کس کا بنتا تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی اولاد میں سے حیات تھیں، باقی سب بیٹیاں آپ کی زندگی میں، بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے۔ میت کی زندگی کے اندر اس کی جو اولاد فوت ہو جائے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جو میت کی وفات کے وقت زندہ اولاد ہوتی ہے وراثت اس کو ملتی ہے، تو آپ کی اولاد میں صرف سیدہ فاطمہ ہیں۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر بیٹی صرف ایک ہوتی ہے فَلَهَا النِّصْفُ، آدھا مال اسے ملتا ہے، آدھا تو سیدہ فاطمہ کا ہو گیا۔ اگر بطور وراثت تقسیم کرنا ہی ہے تو سوال یہ ہے باقی آدھا کس کا ہے؟ باقی آدھے میں 8واں حصہ، کل مال کا 8واں حصہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کی ازواج کا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بیوی ایک ہو یا زیادہ ہو، شوہر کے مال میں سے اگر اس کی اولاد موجود ہے تو بیویوں کا 8واں حصہ ہوتا ہے، 8واں حصہ رسول اللہ کی ازواج کا بنتا ہے اگر وراثت ہی تقسیم کرنی ہے۔ اور رسول اللہ کی ازواج میں کون آتی ہیں؟ صدیق کی اپنی بیٹی عائشہ بھی آتی ہیں، اور سیدنا عمر کی اپنی بیٹی حفصہ بھی آتی ہیں، رسول اللہ کی دیگر ازواج بھی آتی ہیں، ان کا بھی وراثت میں حصہ بنتا ہے۔ اگر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، عائشہ کو دیا ہوتا، عمر فاروق نے سیدہ فاطمہ یا ان کی اولاد کو نہیں دیا، اپنی بیٹی حفصہ کو دیا ہوتا، پھر کوئی کہہ سکتا تھا اپنوں کو دے دیا ہے اور اس بیٹی کو محروم کر دیا ہے، لیکن انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں دیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے بیویوں میں سے کوئی سوال کرنے یا تقاضا کرنے یا مطالبہ کرنے آیا ہی نہیں، کسی نے دعویٰ کیا ہی نہیں۔ باقی مال کس کا بنتا ہے؟ آدھا بیٹی کو چلا گیا، 8واں حصہ بیویوں کو چلا گیا، باقی سارا مال کس کا بنتا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ تو اس وقت حیات نہیں۔ وراثت کا اصول یہ ہے کہ پہلے اولاد میں جاتا ہے، ازواج اولاد، اس کے بعد مال اوپر کو جاتا ہے، یعنی ماں باپ کی طرف۔ رسول اللہ کے ماں باپ ہیں نہیں، جب ماں باپ نہیں ہیں تو باپ کی جگہ پہ چچا آتا ہے۔ اللہ کے رسول کے چچا ایک ہی مسلمان ہیں اس وقت، زندہ ہیں، حیات ہیں اس وقت، ویسے ٹوٹل 2 مسلمان ہیں اس وقت، ایک سیدنا عباس بن عبد المطلب حیات ہیں، باقی سارا مال ان کا بنتا ہے۔ احادیث کی ساری کتب پڑھیں، تاریخ کی ساری کتب پڑھیں، کہیں پہ یہ بات آئی ہے کہ تقاضا کرنے والوں میں سیدنا عباس بن عبد المطلب آئے تھے اور انہوں نے آ کے صدیق سے کہا تھا کہ میرا تو اتنا بنتا ہے، لاؤ مجھے دو۔ نہ تقاضا عباس ابن عبد المطلب نے کیا، نہ تقاضا رسول اللہ کی ازواج نے کیا، سیدہ فاطمہ نے جو تقاضا کیا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے علم میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث نہیں تھی جو حدیث سنائی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو۔ اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی ذات کا احترام کرنے والی، آپ کی بات کا احترام کرنے والی، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے جب سیدہ کے آگے ابا جان کی بات پیش کی گئی تو انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ کیا کیا ہوگا انہوں نے؟ سیدہ فاطمہ کے سامنے جب رسول اللہ کی بات پیش کی گئی کیا کیا ہوگا انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی بات سننے کے بعد اس پہ لبیک کہا ہوگا، دل و جان سے اس کو تسلیم کیا ہوگا۔ رہا مسئلہ ان کے علم میں نہیں تو کئی بڑی بڑی احادیث، بڑی بڑی باتیں کبار صحابہ کرام کے بعض اوقات علم میں نہیں ہوتی تھی۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ایک کے علم میں ہر بات آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ کئی احادیث ایسی ہیں، کئی باتیں ایسی ہیں، کئی ایک بڑے صحابہ کو ان کے بارے میں علم نہیں، دوسرے لوگوں نے بتایا تو ان کو معلوم ہوا۔
سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے گئے، جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، دروازے پہ دستک دی، جناب عمر اندر کام کر رہے تھے، پھر دستک دی، پھر تیسری دفعہ اجازت چاہی، کوئی جواب نہ آیا، دروازے سے مڑے، واپس نکل گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے، باہر آ کے دیکھا ابو موسیٰ آئے تھے، کدھر گئے؟ پتہ کروایا، پتہ چلا جی وہ چلے گئے ہوئے۔ بلایا گیا واپس، ناراض ہوئے کہ میں کسی کام میں مصروف تھا، آپ نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ 3 دفعہ آپ نے اجازت چاہی، اجازت نہیں ملی، آپ واپس کیوں چلے گئے؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام سے میں نے یہ بات سنی تھی، اذا استأذن احدکم، جب تم میں سے کوئی کسی کے گھر جاتا ہے، دروازے پہ جائے، اجازت طلب کرے، اس کو چاہیے 3 مرتبہ اجازت طلب کرے، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹائے، اگر اجازت مل جائے داخل ہو جائے، نہ ملے واپس پلٹ آئے۔ میں نے اللہ کے رسول سے چونکہ یہ سنا ہے، میں نے آپ کی اس بات پہ عمل کی وجہ سے واپسی کا رستہ اختیار کیا۔ جناب عمر کہنے لگے یہ حدیث آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہے؟ کہا جی ہاں، اور لوگوں نے سنی ہے، بالکل سنی ہے۔ ان کے ساتھ مسجد نبوی میں آ گئے اور دیگر صحابہ موجود تھے، جناب ابو موسیٰ اشعری نے بطور گواہ ان کو پیش کیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں وہ حدیث نہیں تھی، جناب ابو موسیٰ نے بتائی اور دیگر صحابہ نے اس پہ تائید کی، تو جناب عمر کے علم میں وہ حدیث آئی۔ اس بات کا بالکل امکان موجود ہے کہ ایک حدیث رسول اللہ کے کسی بڑے صحابی کے علم میں نہ ہو، دوسرا اس کو جانتا ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کہا کرتے تھے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ ان تک میسج پہنچائے، کنوے کرے، ٹرانسفر کرے، جو یہاں آئے نہیں ہیں، جو اس مجلس میں موجود نہیں ہیں۔ رسول اللہ بات کو پہنچانے کی بات کیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کسی بات کا کسی سے چھپا رہ جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان تو بھائی یہی کہتا ہے کہ صدیق اکبر نے رسول اللہ کی حدیث جب سیدہ فاطمہ کو سنائی ہے، انہوں نے اس کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھیے کہ اگر یہ مال تقسیم ہی ہونا تھا تو ایک وقت ایسا بھی تو آیا تھا نا جب مولا علی کو اللہ رب العالمین نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے لقب سے، مقام و مرتبے سے نوازا تھا۔ تقریباً 5 سال کے عرصے تک جناب علی بن ابی طالب مسلمانوں کے امیر خلیفۃ المسلمین کے عہدے پہ برقرار رہے تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے جناب حسن بن ابی طالب، حسن بن علی بن ابی طالب، تقریباً 6 مہینے زمام اقتدار اللہ نے ان کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ یہ اراضی، یہ فدق، یہ باغات اس وقت بھی موجود تھے۔ اگر بطور وراثت اس مال کو تقسیم کیا جانا حق تھا اور صدیق نے تقسیم نہ کر کے غلطی کی تھی، جناب عمر نے تقسیم نہ کر کے غلطی کی تھی، جناب عثمان ابن عفان نے تسلیم نہ کر کے غلطی کی تھی، جب دور حکومت جناب علی کا آیا، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، تقریباً 5 سال تک جناب علی امیر رہے، خلیفہ رہے، جناب حسن امیر رہے، خلیفہ رہے۔ اگر حق یہ تھا کہ اس باغ کو، اس اراضی کو تقسیم کیا جائے، جب ان کے پاس اختیار آیا تو کوئی سیرت، حدیث، تاریخ کی کتاب کوئی لے کے آؤ جس میں انہوں نے اس اراضی کو، اس حصے کو تقسیم کیا ہو۔ کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کیا کہ بی بی فاطمہ تو دنیا سے چلی گئی ہوئی تھی، تو یہ تقسیم کیوں کرتے؟ بھائی سوال یہ ہے، ان کے بیٹے، ان کی اولاد تو موجود تھی نا۔ وراثت کا اصول یہ ہے کہ اگر جس کا حق بنتا تھا، جو وارث تھا، وہ دنیا سے چلا جائے، وہ بھی فوت ہو جائے، تو ساری وراثت اس کی اولاد میں بانٹی جاتی ہے۔ مولا علی خود مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اگر تقسیم کرنا برحق ہے، تقسیم کرنا ہی حق ہے، تو انہوں نے تقسیم کیوں نہ کیا؟ جو اعتراضات جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ کیے جاتے ہیں، سارے کے سارے اعتراضات در حقیقت وہ مولا علی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، جناب صدیق اکبر بھی حق پہ تھے، جناب فاروق بھی حق پہ تھے، جناب عثمان ابن عفان کا فیصلہ بھی برحق تھا، مولا علی کا فیصلہ بھی برحق تھا، حسن ابن علی کا فیصلہ بھی برحق تھا۔ سب نے وہ کیا جو رسول اللہ کا فرمان تھا، سب نے اس فیصلے کو اپنایا
جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کسی نے اس میں اپنی مرضی نہیں کی۔ رہا سیدہ فاطمہ کا کہنا، تقاضا کرنا، تو چیز ان کے علم میں نہیں تھی۔ جب علم میں آ گئی وہ خاموش ہو گئیں۔ اس پورے وقوع کے اوپر سارے غلط عقیدوں، طعن و تشنیع کی عمارت کھڑی کرنا، یہ اہل بیت سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ حقیقت میں پس پردہ یہ اہل بیت سے دشمنی کی علامت ہے، کیونکہ ساری باتیں مولا علی پہ آئیں گی، ان کی طرف لوٹیں گی۔ یہ کہنا کہ صدیق کے ساتھ دشمنی تھی، فاروق کے ساتھ دشمنی تھی، سب افسانے، ڈرامے، دھوکے، جھوٹ پھیلایا گیا۔ کبھی مولا علی سے بھی سنا ہے کہ وہ جناب ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ زیادہ لمبی باتیں کرنے کی بجائے صرف چند ایک باتیں مولا علی کی زبان سے سن لیجئے، جو وہ کہیں، جو انہوں نے کہیں، جو فرمائیں۔ کن کے بارے میں؟ شیخین کے بارے میں، مسلمانوں کے پہلے دو خلفاء جناب ابو بکر اور جناب عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جامع ترمذی کی روایت کرنے والے جناب علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین۔ جس طرح حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ اس حدیث کو روایت ابو ہریرہ نے کیا ہے، اسی طرح روایت کرنے والے مولا علی بن ابی طالب ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے، من الاولین والآخرین، جنت میں جانے والے پہلے بوڑھے ہوں یا بعد والے بوڑھے ہوں، سب بوڑھوں کا سردار۔ جس طرح جوانوں کا اللہ نے حسن و حسین کو بنایا، مولا علی کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے بوڑھوں کا سردار ابو بکر اور عمر کو بنایا ہے، من الاولین والآخرین، پہلے والے بعد والے، ما خلا النبیین والمرسلین۔ ہاں نبیوں رسولوں کو نکال دو، ان کی عظمت و فضیلت الگ ہے، اپنی جگہ پہ ہے، ان کے علاوہ جتنے بوڑھے بزرگ جنت میں جا رہے ہیں اللہ نے ان کی سرداری کا تاج اگر کسی کے سر پہ پہنایا ہے تو ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ یہ فرما رسول اللہ رہے ہیں اور اس کو بیان مولا علی کر رہے ہیں۔ دروازہ پھینکا ہو، حمل گر گیا ہو، گھر کو آگ لگا دی ہو، یہ باتیں اگر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب کی گئیں، جو جھوٹ گھڑے گئے، اگر یہ باتیں ہوتی جناب علی یہ کہتے۔ سنو مولا علی کی زبان سے فرماتے ہیں ان اعظم الناس اجرا فی المصاحب ابو بکر، کہتے ہیں قرآن مجید لکھ کے اس کو صحیفے کی شکل دی گئی، ایک جگہ پہ جمع کیا گیا، ان اعظم الناس اجرا فی المصاحف، مصاحف تحریر کرنے میں، قرآن کو کتابی شکل دینے میں اگر اللہ نے سب سے زیادہ اجر اور ثواب کسی کو دینا ہے تو اس شخصیت کا نام ابو بکر ہے۔ کانا اول من جمع القرآن بین اللوحین، کیونکہ ابو بکر پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے قرآن مجید مختلف جگہوں سے جمع کیا اور دو گتوں کے درمیان اس کو ایک کتابی شکل میں پرو دیا۔ لوگوں یہ ابو بکر نے کیا ہے۔ اور علی کہتے ہیں قرآن مجید کے مصاحف جب تک پڑھے جائیں گے، تقسیم کیے جائیں گے، ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا، ان سے قرات کی جائے گی، سب سے زیادہ اجر و ثواب اللہ اگر کسی شخصیت کو دے گا تو اس کا نام ابو بکر ہے۔ فرمایا یہ علی نے، علی کی زبان سے جناب ابو بکر کی توصیف اور آپ کی فضیلت ہے۔ قام علی المنبر، ایک دن ممبر پہ کھڑے ہوئے مولا علی، فذکر رسول اللہ، اللہ کے رسول کا ذکر کرنے لگے۔ اس کے بعد کہنے لگے قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے۔ واستخلف ابو بکر، اس کے بعد خلافت اللہ نے جناب ابو بکر کو عطا فرمائی۔ وسار سیرتہ فعامل بعمل، جناب صدیق نے اپنے دور خلافت میں ایسے کام کیے، سارا سیرتہ، اس میں انہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو فالو کیا، حتی قبضہ اللہ، حتیٰ کہ ان کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ ثم استخلف عمر، لوگوں پھر خلافت جناب عمر کے پاس آ گئی۔ فعامل بعملہ، جناب عمر نے بھی کام کیے، سارا سیرت
سیرت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سیرت کو فالو کیا، حتیٰ قبضہ اللہ تعالی، حتیٰ کہ اللہ نے عمر کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ جناب ابو بکر کا ذکر کر رہے ہیں، جناب عمر کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی سیرت کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے دور خلافت کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ کون؟ مولا علی۔ ایک سوال کرنے والا کوفے میں آیا، سوال کرنے لگا، اے علی، دور تو ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات دی، کبھی 8 لاکھ مربع میل بڑھ رہا ہے، جناب عمر 22 لاکھ مربع میل تک، جناب عثمان 65 لاکھ مربع، اتنی فتوحات اللہ دے رہا تھا۔ آپ کا بھی دور کوئی دور ہے جس میں اللہ نے کوئی فتح نہیں دی۔ جناب علی کہنے لگے، نحن وزراؤہم، جب صدیق خلیفہ تھے، جب جناب عمر خلیفہ تھے، جب جناب عثمان خلیفہ تھے، ہم لوگ تھے جو ان کے وزیر تھے، جو ان کے مشیر تھے، جو ان کے دست و بازو تھے، جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے، ان کے آگے پیچھے یمین و یسار میں چلنے والے تھے، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانے والے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کے دور میں فتوحات دیے، اور جب ہم امیر بنے تم جیسے بے وقوف ہمارے وزیر بن گئے ہیں، اس لیے فتوحات نہیں ہو رہی۔ کیا بتایا انہوں نے؟ کہ صدیق کا دور خلافت رسول اللہ کی سیرت کے مطابق تھا، جناب فاروق کا دور خلافت رسول اللہ کی سیرت کے مطابق تھا۔ اور اپنے بارے میں کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ جب ان کے ادوار تھے، ہم ان کے وزیر تھے، ان کے دستے بازو تھے، ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے، قدموں کے ساتھ قدم ملا کے ان کے ساتھ چلنے والے تھے۔ جہاں دروازے گرائے جائیں، جہاں گھروں کو آگ لگائی جائے، جہاں حق غصب کیے جائیں، وہاں پہ محبت کے یہ انداز نہیں ہوتے۔ اور آپ دیکھ لیں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حدیث بیان کرنے لگے، کہنے لگے، میری یہ عادت ہے، اذا حدثنی رجل، کوئی بھی بندہ جب مجھے حدیث بیان کرتا ہے نا، استحلفتہ، تو میں اس سے قسم لیتا ہوں کہ بتاؤ یہ اللہ کے رسول سے تم نے سنی ہے۔ پھر جب وہ مجھے قسم دے دیتا ہے نا، تو پھر میں اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ جتنی خیر اللہ نے لکھی ہوتی ہے، میں اس حدیث پہ عمل کر کے اس خیر کو پا لیتا ہوں۔ فرمانے لگے، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، ایک دن مجھے حدیث بیان کی ابو بکر نے، جس سے بھی میں حدیث سنتا تھا، حدیث کے ساتھ اس سے قسم لیتا تھا، لیکن ایک دن حدیث بیان کی ابو بکر نے، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، لوگو ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر سے قسم لینے کی مجھے ضرورت نہیں۔ جناب صدیق نے مجھے یہ حدیث سنائی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مَا مِن رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، کوئی مسلمان بندہ جس سے گناہ ہو جائے، ثم یقوم، پھر وہ اٹھے، فیتطہر، وہ وضو کرے اچھے طریقے سے، ثم یصلی، پھر وہ نماز پڑھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگے، الا غفر اللہ لہ، اللہ اسے بخش دیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا، میں جس سے حدیث لیتا تھا، قسم کے ساتھ لیتا تھا، یہ حدیث جناب صدیق سے لی، اور صدیق سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں۔ جناب علی جن سے حدیثیں لیں، جن کو صدیق کہیں، جن کو سچا قرار دیں، وہاں نفرتیں نہیں ہو سکتی، وہاں عداوتیں نہیں ہو سکتی، وہاں دشمنیاں نہیں ہو سکتی۔ جو کہا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، جو تصویریں دکھائی گئی ہیں، جھوٹ ہے، گپ ہے، دھوکہ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور میں کس کس بات کو بیان کروں، کس کس بات کو چھوڑوں؟ صرف ایک بات سن لیں، اہل بیت کے چشم و چراغ عباس بن عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں، میں کھڑا تھا جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے پاس، آپ کی میت پڑی تھی، پیٹ چاک تھا، 2 دھاری خنجر تلوار کے ساتھ وار کر کے پیٹ کو بالکل کاٹ دیا گیا تھا۔ آج جناب ابن الخطاب عمر اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، لوگ تعزیت کرنے کے لیے ان کے گھر میں جمع ہو رہے تھے، میں اس موقع پہ کھڑا تھا، اور میری توجہ جناب عمر کے جنازے کی طرف تھی۔ پیچھے سے ایک شخص آیا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہنے لگا، ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جناب فاروق کو دفن کدھر کیا جائے گا۔ آپ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا تھا سیدہ عائشہ کے پاس، اور اجازت طلب کی تھی اور کہا تھا، بیٹا جا کے کہو کہ عمر کہتا ہے، یہ نہیں کہنا امیر المومنین کہتا ہے، نہیں، میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا، میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں، جا کے کہو میرا باپ عمر کہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں رسول اللہ اور صدیق کے پہلو میں مجھے قبر کی جگہ مل جائے۔ جناب صدیقہ
عائشہ رضی اللہ عنہا اس چیز پہ راضی ہو گئی، رضامند ہو گئی تھیں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرا دل تھا مجھے یہاں دفن کیا جاتا، لیکن اب میں اجازت دیتی ہوں، فیصلہ ہو گیا تھا۔ عبداللہ کہتے ہیں ایک بندہ میرے پیچھے کھڑا ہے، میری کمر پہ، کندھے پہ اس نے ہاتھ رکھا ہے، اور وہ کہتا ہے ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، اے عمر مجھے یقین تھا اس بات کا کہ اللہ آپ کو آپ کے ساتھیوں سے ملا دے گا۔ لِأَنِّي كَثِيرًا مَا كُنْتُ سَمِعْتُ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ زندگی میں نے ہمیشہ رسول اللہ کی زبان سے یہی سنا، كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں ابو بکر اور عمر، فعلت وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے کیا، انطلقت وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں ابو بکر اور عمر گئے۔ میں ہمیشہ زندگی میں اللہ کے رسول کی زبان سے آپ کا اور صدیق کا اور رسول اللہ کا اپنا ذکر، تذکرہ ایک جملے میں سنا کرتا تھا۔ میں جب ہمیشہ یہ سنا کرتا تھا ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ معہما، مجھے یقین تھا کہ زندگی میں جو شخصیات اکٹھی ہیں، جن کو اللہ نے اکٹھا رکھا ہے، جو آتے جاتے اکٹھے، مسجد میں اکٹھے، بازار میں اکٹھے، گھروں میں اکٹھے، میدان جہاد میں اکٹھے، جو ہر جگہ پہ ایک جگہ جمع ہونے والے تھے زندگی میں، دنیا میں، میرا یقین یہ تھا اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ ان کو قبروں میں اکٹھا کر دے گا۔ میں نے جو اللہ کے رسول سے سنا تھا وہ ثابت ہو گیا، آپ کو رسول اللہ کے پہلو میں، آپ کو صدیق کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ اہل بیت کے چشم و چراغ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فلتفتو، میں نے نظر پیچھے دوڑائی، فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، لوگوں وہ کون تھے؟ وہ ابو طالب کے بیٹے علی تھے۔ جہاں گھروں کو آگ لگائی جائے، جہاں پہ حمل ضائع کیے جائیں، جہاں پہ دروازے گرائے جائیں، جہاں پہ حق کے وراثت سے محروم کیا جائے، جہاں پہ حق کے ولایت سے محروم کیا جائے، وہاں محبتوں کے یہ انداز نہیں ہوتے۔ یہ خراج تحسین کون پیش کر رہا ہے؟ مولا علی بن ابی طالب، یہ ابو طالب کے بیٹے علی ہیں۔ کس کے بارے میں؟ جناب ابو بکر کے بارے میں، جناب عمر کے بارے میں۔ اور یہ تو خراج تحسین تھا نا، یہ تو زبان کا جملہ تھا، کوئی کہہ سکتا تھا یہ ویسے ہی انہوں نے کہہ دیا، او مولا علی ویسے کہنے والے ہیں کچھ۔ اس سے بڑھ کے رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کی اولاد میں حسن کا ذکر سنتے ہو، حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، زینب کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک بیٹی اور بھی ہے ام کلثوم، ان کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اگر ذکر کیا بتانا پڑے گا کہ جناب عمر ابن الخطاب کا زمانہ خلافت تھا، آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب سے کہا تھا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی بیٹی ہے، آپ کے پاس فاطمہ کی بیٹی ہے، آپ کی اپنی بیٹی ہے جس کا نام ہے ام کلثوم، میں یہ چاہتا ہوں میرا تعلق رسول اللہ کے گھرانے، آپ کی آل، آپ کے اہل بیت سے قائم ہو جائے، میرا نکاح اپنی اس بیٹی سے، بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے وہ نکاح کیا تھا اپنی بیٹی کا، اللہ نے اس میں سے ایک بیٹا بھی دیا جناب عمر کو جس کا نام تھا زید، اللہ رب العالمین نے ایک بیٹی بھی دی جناب عمر کو، اسی میں سے جناب عمر جناب علی کے داماد ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی نواسی آپ کے نکاح میں ہے، جہاں پہ بیٹیوں کو بیٹیوں کے ہاتھ دامادوں کے ہاتھ میں دیے جائیں، اللہ اس میں سے اولاد بھی دے، وہاں پہ نفرتیں نہیں ہوتی۔ وہ کوئی مان سکتا ہے؟ کوئی غیرت مند آدمی تصور بھی کر سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دیا اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہوگی؟ کہتے نہیں وہ زبردستی نکاح ہوا تھا۔ اور مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہو، نالے کہتے ہو زبردستی، مولا علی پہ کوئی زبردستی کر سکتا ہے؟ جہاں پہ شہزادہ جنت جناب حسن موجود ہوں، جناب حسین موجود ہوں، مولا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار خود موجود ہوں، کوئی ان پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ رحماء بینہم، جناب صدیق ہوں، جناب فاروق ہوں، جناب علی ہوں، سیدہ فاطمہ ہوں، یا آپ کے اہل بیت ہوں، ان کی آپس میں محبت، آپس میں تعلق بے مثال تھا، باکمال تھا اور لاجواب تھا۔ جس کو اس تعلق سے تکلیف ہے وہ جھوٹی روایات، کہانیاں، قصے بنا کے لائے گا لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے۔ ایک مومن مسلمان اپنے ایمان کا سودا کبھی ان نوسر بازوں کی باتوں پہ قطعی طور پہ نہیں کرتے۔ ہمارے سر آنکھوں پہ
اہل بیت سر آنکھوں پہ رسول اللہ کا گھرانہ، اور وہ لوگ جن لوگوں کو اہل بیت کی بیٹیوں کے نکاح دیے گئے، جن لوگوں کے ساتھ اہل بیت کے تعلق و محبت رشتہ داریاں قائم ہو گئیں، ہمارا احترام ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ سب سے محبت کرنے اور سب کا احترام کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔